السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واضح توحید کے مت والوں شامل رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوان و آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے پڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ و صحابہ و بارک وسلم. ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. حصول برکت کے لیے مدد پڑھے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعالی علی سیدنا محمد تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب تقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام کے ذکر خیر میں ہم نے اس سے قبل سماعت کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا سبحان مبین کا، تو وہ تمام جادوگر جو کہ اپنے فن کے ماہر تھے وہ یہ جان گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے. اگر یہ جادو ہوتا تو پھر ہمارا ساز و سامان بچ جاتا، لہٰذا ہمارے سارے ساز و سامان کا نگل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ یقیناً خدا تعالیٰ کی قدرت اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. واقعی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، وہ جو لے کر کے آ رہے ہیں وہ معجزہ ہے. اس معجزے کو دیکھ کر کے وہ لوگ فوراً سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے اللہ رب العالمین کا. جب فرعون نے کہا کہ میں رب ہوں تو ان لوگوں نے پھر تصحیح کر دی اور صاف اور واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. لہٰذا جب فرعون نے دیکھا کہ تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور انہوں نے سجدے میں اپنا سر رکھ دیا اور میری خدائی کا انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، موسیٰ کی نبوت پر ایمان لے آئے، اس کے معجزے کو وہ جان گئے، حق مان گئے، لہٰذا اب اسے بڑی فکر لاحق ہوئی، اسے بہت فکر لاحق، کیونکہ وہ جادوگر جو صبح کو کافر تھے، مشرک تھے اور کفر کی حمایت میں کھڑے ہوئے تھے، ڈنڈے اور رسیاں پھینک رہے تھے، اب عالم یہ ہے کہ اسی دن کی دوپہر ڈھلتے ڈھلتے ان کے سر سجدہ الہی، سجدے کی تڑپ میں بارگاہ خداوند قدوس میں چھپ گئے ہیں. اس منظر کو دیکھ کر فرعون بہت جو ہے تو غصے میں آ گیا، بہت بلبلا اٹھا اور اس نے کہا کہ تم لوگ جو ہے تو مجھ سے پوچھے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے. قالا، لہٰذا اس نے کہا آمنتم لہو قبلا، کہ تم اس سے قبل ایمان لے آئے، ان اذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یعنی بغیر میری اجازت کے
بغیر میرے کچھ کہے اس سے پہلے ہی تم لوگ جو ہے تو موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم لوگ مجھ سے مشورہ کرتے، مجھ سے پوچھتے، اس لیے کہ تم میرے مہمان ہو، میں نے تمہیں بلایا، اپنے مہمان خانے میں رکھا، تمہاری ہر طرح کی ضیافت کی، تمہیں کھلایا پلایا، تمہارے ساز و سامان کا انتظام کیا، تمہیں جادو کا ہر جو ہے تو چیز جس کی تمہیں ضرورت تھی وہ تمہیں پہنچایا، تمہیں ہر طرح کا راحت، ہر طرح کی راحت، عیش آرام فراہم کیا، اور اب یہ کہ تم موسیٰ کے ساتھ مل گئے، اتنی جلدی تم موسیٰ پہ ایمان لے آئے، اتنے دن میرے گھر رہے، میرے یہاں مہمان بن کے رہے، میں نے تمہاری خدمتیں کروائی اور مجھ کو بھول گئے، اور ایک ہی پل میں موسیٰ کے سامنے جھک گئے، اس کے رب پر ایمان لے آئے، اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا، اس کے معجزے کو حق جان لیا۔ لہٰذا جب فرعون کو اپنی یہ چیز، اپنی ہار پھر نظر آئی تو اس نے کہا کہ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، پھر اس نے ایک چال چلی، کیونکہ اب اسے ڈر لگ گیا کہ اب جادوگر تو ایمان لے آئے، کہیں ایسا نہ ہوگی جو ساری پبلک یہاں بیٹھی کھڑی ہوئی ہے، یہ جو سب کے سب اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ملک کے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کے بعد ایک سب ایمان لے آئے، سب مسلمان بنتے چلے جائے، موسیٰ پر ایک کے بعد ایک کلمہ موسیٰ کا نہ پڑھنے لگے، اس لیے اس نے یہ چال چلی اور کہنے لگا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے، تمہارا بڑا استاد ہے، اس نے تم سب پر بھی جادو کر دیا ہے، اس لیے اب تم اس کے ساتھ مل کر کے مجھ سے میرا ملک چھیننا چاہتے۔ اب فرعون نے اپنی ٹوٹتی ہوئی نیا کو پھر ایک تنکے کا سہارا دیا، کہنے لگا کہ تم لوگ، موسیٰ جو ہے وہ تمہارا بھی استاد ہے، اس نے تم پر جادو کر دیا، یہ وہ تمہارا استاد ہے، یا پہلے ہی سے تم لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ گھاٹ کر لی ہے، پہلے سے تم لوگوں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا، لہٰذا تم لوگ اس کے ساتھ مل کر کے مجھ سے میرا ملک چھیننا چاہتے ہو، مجھے تخت سے ہٹانا چاہتے ہو اور میری جگہ پر اس کو بٹھانا چاہتے ہو، تو لہٰذا یہ تمہاری جو چال ہے میں اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اس لیے کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے مشورہ کیے بغیر تم لوگ ایمان لے آئے، اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تمہاری اس سازش کا تو میں تمہیں پہلے ہی قید کروا دیتا، پہلے ہی تم میں جو ہے تو میں مقابلے کے لیے آنے نہ دیتا، لہٰذا میں نے تمہیں وعدے کیے، تمہیں انعام کے تم سے وعدے کیے کہ تمہیں انعام دوں گا، میرے دربار میں تم کو جو ہے تو میں ایک بڑا عہدہ دوں گا، مقرب بناؤں گا، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگ تو موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ لہٰذا فرعون نے، اس لیے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور وہ جو دکھا رہے معجزہ ہے، لہٰذا اس کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ جادوگروں کے بعد سارے لوگ ایمان لائیں، اس لیے اس نے جو ہے یہ چال چلی، اب اس نے جو ہے تو ایک آخری داؤ پھر کھیلا اور اپنی گرتی ہوئی دیوار کو اس نے پھر یہ کہہ کر کے سہارا دیا، کہنے لگا کہ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُ، اب تم دیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، اب تم جان جاؤ گے کہ پھر میں تمہارے ساتھ کیا کروں۔ جادوگروں سے کہنے لگا کہ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں، کہنے لگا کہ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹوں گا، دھمکی پر اترا ہے۔ ہر باطل کی یہی ایک آخری اور ناکام کوشش ہوتی ہے، جب وہ اپنے مد مقابل پر غلبہ نہیں پاتا تو اب اس کو مارنے کاٹنے پر وہ ہوتا رہتا ہے، جیسے آج کل کے فرعون کا حال ہے۔ بہت کوششیں کی، شدی تحریک چلائی گئی کہ کسی طرح مسلمانوں کو اسلام سے پھرا کر مرتد کیا جائے، آج بھی یہ کام ہو رہے ہیں، چھوٹے موٹے دیہاتوں میں مسلمانوں کو لالچ دیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کے ان غیروں کے مذہب کو اختیار کریں۔ وقت کا فرعون یہ ساری کوششیں کر رہا کہ کسی طرح سے ان کو لالچ دے کر کے، ان کو سہولتیں فراہم کر کے ان کو اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر آخری حربہ یہ ہے کہ ان کو مارو پیٹو کاٹو، یہ پھر آخری حربہ ہے، جگہ جگہ فساد کراؤ، ان کو پھنساؤ۔ تو یہی فرعون نے کہا کہ اب میں تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹوں، میں نے تمہیں اب بھی وقت دیتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے ہاتھ پر کاٹوں، اب بھی وقت ہے، لوٹ کر کے آ جاؤ میری طرف، موسیٰ کا انکار کر دو، اس لیے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، میں اب بھی تم کو جو ہے تو وہ مقام اور منصب دینے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ تم ہار بھی گئے ہو تو غم نہ کرنا، میں تمہیں اب بھی اپنے دربار کا مقرب بنانے کے لیے تیار ہوں، تمہیں عہدے دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اسے ڈر تھا
کہ کئی پوری قوم اب جو ہے تو ایمان نہ لائے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اب جادوگروں کو کسی طرح واپس اپنی طرف لے آئے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب وہ جادوگر نہیں مانی تو کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹوں گا، اور وہ بھی کیسے؟ مل خلاف، ایک دوسرے کے خلاف، یعنی کہ سیدھی طرف کا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹی طرف کا پیر کاٹوں گا، کیونکہ اس طرح سے انسان کو تکلیف زیادہ ہوتی اور بدن اس کا بے طاقت ہو کر کے رہ جاتا ہے، پورا مفلوج ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھ کسی انسان کو اگر لقوہ لگ جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جیسے انسان کو پیرالائسس ہو جائے، لقوہ مار جائے، وہ بندہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اب لقوے کی کئی اقسام ہیں، وہ جسم کے کس حصے پر آتا ہے تو وہ پورا حصہ جس حصے پر آئے وہ بیکار ہو جاتا ہے، شل ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہ جاتا، اس میں حرکت حص باقی نہیں رہ جاتی۔ آپ دیکھیں کہ کسی انسان کے اگر آدھے جسم کو لقوہ مار جائے تو اس کا آدھا جسم کام نہیں کرے گا، لیکن آدھا جسم کام کرے گا، جس سے وہ اپنا کچھ کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ ایک آدھی سائڈ میں سیدھی سائڈ میں لگے اور آدھا بائیں سائڈ میں لگے تو پھر انسان مکمل طور پر مفلوج ہو جائے، آدھا بدن اس کا سلامت رہتے ہوئے بھی وہ کسی کام کا نہیں رہے۔ اگر ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر مفلوج ہو جائے، کٹ جائے تو وہ انسان ہمیشہ کے لیے مفلوج ہے۔ اگر کسی انسان کا ایک ہی طرف کا ہاتھ اور ایک ہی طرف کا پیر کٹ جائے تب بھی وہ اپنے ایک پیر سے سہارا لے کر کے کچھ کر سکتا ہے، اپنے ایک ہاتھ سے کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب یہ کیفیت ہو کہ ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر ہو تو پھر پورا بدن جو ہے تو بے طاقت ہو جاتا ہے، اس میں توازن برقرار نہیں رہتا اور وہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ تو لہٰذا اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹوں گا من خلاف، ایک دوسرے کے خلاف، یعنی کہ سیدھے ہاتھ کے اگر ہاتھ کاٹوں گا نا سیدھی جانب کا تو بائیں جانب کے تمہارے پیر کاٹوں گا، اور اس سے تکلیف تمہیں زیادہ ہوگی، خون بھی زیادہ بہے گا، پورا بدن بھی مفلوج ہو کر کے رہ جائے گا۔ اور پھر اتنے ہی پر بس نہیں کرو، بلکہ اس کے آگے اس نے کیا کہا؟ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد تمہیں دریا کے کنارے لے جا کر، پہلے کلزوم کے پاس لے جا کر جو درخت وہاں پر کھجور کے ہیں ان کھجور کے درختوں پر لٹکا کر کے تمہیں سولی پر چڑھا، تمہیں پھانسی دے دے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ ایسی سخت سزا کا معجل فرعون ہی، اسی نے اس سزا کو ایجاد کیا، ایسی دردناک قسم۔ تو لہٰذا کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کو ایسی سزا دوں گا کہ باغیوں کے لیے، آنے والوں کے لیے، سب کے لیے ایک سبق اور عبرت ہو جائے، پھر کوئی میرے ملک میں میرے خلاف بغاوت نہ کرے، سب لوگ دیکھ لیں گے کہ میں باغیوں کو کیسی سزا دیتا ہوں، اس لیے کہ تم نے مجھ سے بغاوت کی ہے جادوگروں سے، کیونکہ ابھی اس کا کوئی سخن موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں ہے، ابھی وہ جادوگروں سے ہی کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ بغاوت کی، تم کو میں لایا، سب کچھ میں کیا، اور جب وقت آیا تو تم لوگ جا کر کے موسیٰ کی طرف چلے گئے، موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، موسیٰ کی نبوت کو تسلیم کر لیا، مجھ سے بغاوت کر لی، اب باغیوں کو میں کیسی سزا دیتا ہوں وہ یہ دیکھ لے، تاکہ آئندہ نسلیں اس بات کو یاد رکھے اور میرے ملک میں کوئی میرے خلاف بغاوت نہ کر سکے، پھر میں تمہیں سزا اسی دوں گا۔ تو لہٰذا اس نے کہا کہ میں تمہیں کھجور کے درختوں سے لٹکا کر کے سولی پر چڑھا دوں گا، پھانسی دے دوں گا، اس لیے کہ جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں وہ بالکل سیدھے ہوتے ہیں، اس کا جو تنا ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر یہی تک نہیں بلکہ ایونا ولا تعلمن ایونا اشد عذابا وابقا، تاکہ تم جان لو، دیکھ لو کہ ہم دونوں میں کس کا عذاب زیادہ سخت ہے، کس کا عذاب دیر تک رہنے والا ہے۔ اس کی مراد دو طرف بھی ہو سکتی ہے، مفسر فرماتے ہیں ایونا سے اس کی مراد یعنی ہم دونوں میں، چونکہ اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام خدا کے عذاب سے ڈرا چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام فرما چکے تھے فَيُسْقِطُكُم بِعَذَابٍ، اگر تم نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جو آپ نے تبلیغ فرمائی تھی اس میں آپ نے ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا تھا کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اگر اس نے تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یا تو مفسر فرماتے کہ اس کی مراد اس طرف ہے کہ جو تمہیں موسیٰ نے جس عذاب سے ڈرایا ہے تو وہ عذاب، اور دوسری طرف میرا یہ عذاب، تم دیکھ لو کہ ان دونوں میں زیادہ دیر پر رہنے والا کون سا، زیادہ سخت ترین اور زیادہ اذیت ناک، زیادہ تکلیف دہ عذاب کون سا ہے، یہ تم اچھی طرح سے دیکھ لو گے۔ اس نے اپنے عذاب کو اشد عذاب ابقا کا کہ یہ سب سے سخت ترین قسم کا عذاب ہے،
وہ بیوقوف کیا جانے کہ آخرت کا عذاب کیا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کا عذاب بڑا سخت۔ اس کو کیا جانے کہ آخرت کیا ہے، جو وہ ایمان ہی نہیں لایا تو وہ کیا جانیں گے کہ آخرت کیا، رب کیا، اور رب کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنے عذاب کو سب سے زیادہ شدید اور اشد سمجھ رکھا تھا، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں جو دیگر قوانین بنے ہوئے تھے ان میں اس کا قانون سب سے الگ اور جدا تھا۔ لوگوں کو سزا دینے کا اس کا قانون سب سے الگ تھا۔ اس سے قبل بھی ہم سن چکے کہ وہ لوگوں کو ایک جو ہے تو تاریخ کنویں کے اندر ڈال دیا کرتا، کسی کو سزا دینی ہوتی تو ایسے کنویں میں ڈال دیتا کہ جس کے اندر ہوا پانی تک کا جلدی گزر نہیں ہوتا، روشنی کا گزر نہیں ہوتا، اور انسان وہیں پر مر جاتا، سڑ جاتا، گل جاتا۔ جب یہ یقین ہو جاتا کہ مر گیا، سڑ گیا، تب جا کے نکالا۔ تو لہٰذا ایسے اس نے عذابات تیار کر، ایسے اس نے سزائیں جو ہے تو اس کا یہ موجود تھا۔ تو کہنے لگا میں تمہارے ہاتھ پیر ایک دوسرے کے خلاف کاٹوں گا اور تمہیں سولی پر بھی چڑھا دوں گا۔ تو مورخین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے تو سولی کا عذاب دینے والا، سولی چڑھانے والا، پھانسی کی سزا دینے والا فرعون، اس کا موجد یہی ہے بہرحال۔ تو لہٰذا کہنے لگا کہ میرا یہ عذاب اور جس عذاب سے موسیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے ان دونوں میں زیادہ سخت کون ہے تم جان لو، یا پھر اس کی مراد موسیٰ علیہ السلام کے ثوبان مبین کی طرف کہ موسیٰ نے جو تمہیں اژدے سے ڈرایا ہے، جس سے تم خوف زدہ ہو چکے ہو، اس کی لاٹھی جو سانپ بنی اور اس اژدے کو دیکھ کر جو تم ڈر گئے ہو اور ڈر کر تم موسیٰ پر ایمان لا رہے ہو، تو پھر سمجھ لو کہ اس کے مقابلے میں میرا عذاب زیادہ سخت ہے۔ موسیٰ کے اژدے کے مقابلے میں تمہیں زیادہ سخت اذیت دوں گا، اس لیے کہ اگر اژدہ ایک بار میں نگل لے تو بات ختم ہے، لیکن یہاں ایک طرف کا ہاتھ کٹے گا، پھر پیر کٹے گا، پھر سولی پر چڑھو گے، سانسیں رک رک کے، اٹک اٹک کے، بڑی تکلیف اور ذلت کی موت تم مرو، بڑی تکلیف ہو، تو پھر جان لو کہ اس کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ تو بہرحال اس نے اپنے عذاب کو جو ہے تو سخت کہا۔ بہرحال ہوا یوں کہ فرعون کی اس بواؤل عجبی کو دیکھ کر، فرعون کی اس کشمکش اور ہیبت کو دیکھ کر، چونکہ وہ خود بھی ڈرا ہوا تھا، اس کی سانسیں خود پھولی ہوئی تھی ثوبان مبین کو دیکھ کر۔ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اس میدان میں اپنے عصا کو ڈالا جو اژدھا بنا تھا، اور جب اس کی طرف دوڑا تھا تو وہ خود چیخا چلایا تھا کہ موسیٰ اس کو پکڑ لو۔ تو قوم تو دیکھ رہی تھی نا کہ یہ خود بھی ڈر رہا ہے، یہ خود موسیٰ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اس کو پکڑ لے۔ تو قوم بھی سمجھ گئی کہ اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے یہ کسی کام کا نہیں۔ تو در پردہ بہت سارے قبطی مومن ہو چکے تھے، دل ہی دل میں وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، بعض مفسرین فرماتے ہیں۔ اور بلکہ کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کہنے لگے آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے کہ یہ فرعون پاگل ہو گیا، یہ تو بلا وجہ بیچارے جادوگروں کو سزا دے رہا ہے، ان لوگوں کو جو ہے تو قتل کروا رہا ہے، لیکن جو اصل مجرم ہے موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھی وغیرہ، ان کو تو کچھ نہیں کہتا، ان کو چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھرے، تاکہ وہ اس کے خلاف بولے، ہمارے معبودوں کے خلاف بولے۔ تو موسیٰ کو بولنے کی اس کی ہمت نہیں ہے، موسیٰ پر ہاتھ ڈالنے کی اس کی ہمت نہیں ہے، یہ تو جادوگروں کو ڈرا رہا دھمکا رہا ہے، جو اس سے کم تر ہے، اپنے سے کم والوں کو ڈرا رہا ہے، موسیٰ اس سے بھاری ہے، کیونکہ موسیٰ نے اس کو جو ثوبان مبین دکھائے ڈر گیا ہے موسیٰ سے، اس لیے موسیٰ کو بولنے کی اس میں طاقت اور ہمت نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپس میں لوگوں کی چیمگوئیاں ہونے لگی۔ جب اس تک بات پہنچی تو کہنے لگا دیکھو تم گھبراؤ، میں ان لوگوں کو پھر عذاب میں مبتلا کروں گا، قوم بنی اسرائیل کو میں پھر ان کے اوپر وہی عذاب لاؤں گا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کروں گا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دوں گا، انہیں ستاؤں گا، یہ کروں گا۔ غرض کہ اس نے طرح طرح کی یہ باتیں کر کے اپنی قوم کو جو ہے تو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جادوگروں کو وہ نہ سمجھا سکے، کیونکہ جادوگر تو اب اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے، اس لیے کہ عرفان خداوندی کا جو جام وہ پی چکے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی ایک لمحے کی صحبت نے انہیں جس مقام اور منزل پر پہنچا دیا تھا، اور جو شراب طہور، جو شراب حق وہ پی چکے تھے، اس سے لوٹ کر کے آنا ان کا جو ہے تو مشکل تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ فرعون کی طرف جو ہے تو لوٹ کر کے آتی۔ وہ ایک سجدہ جو انہوں نے رب کی بارگاہ میں کیا تھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ صرف وہ سجدہ عبادت ہی نہیں بلکہ ان کے لیے سجدہ معراج بھی تھا، اس لیے کہ اسی سجدے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ان کا مقام بھی دکھا دیا اور جہنمیوں کا جہنم میں ٹھکانہ بھی دکھا دیا۔ تو اب ان کے لیے تو پلٹ کر آنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا ان لوگوں نے جو ہے تو فرعون سے اب ٹکر لی،
وہ جادوگر جو کہ اب تک کے خود فرعون سے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے اور فرعون سے اب تک کے وعدے لے رہے تھے، لہٰذا اب وہ جو ہے تو فرعون کو کہنے لگے، جب فرعون نے ان کو ڈرایا دھمکایا تو کہنے لگے قالوا، بولے لا زیرا، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، اب تیرے نقصان کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ انا الی ربنا منقلبون، اس لیے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، تو اب ہمیں تیرے عذاب کا کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں تیری سزا کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور نہ ہی تیرے انعام کا ہمیں کوئی لالچ ہے، وہ جو انعام کا تو نے لالچ رکھا تھا نا، ہمیں اس کا بھی کوئی شوق نہیں، اور نہ ہی جو ہے تو تیری عذاب کا ہمیں کوئی ڈر ہے، اس لیے کہ اب ہم تو رب کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر کے اسی رب کی طرف جانا ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں سے کہہ دیا، اور آگے وہ کہتے ہیں قالوا لن نرسل، کہنے لگے کہ اب ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے، کس بات پر؟ علی ما جاءنا من البینات، اس پر کہ جو آیات ہمارے پاس آ چکی، وہ بینات، وہ روشن نشانیاں کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لا چکے ہیں، اب ان کو دیکھنے کے بعد ہم ہرگز تجھ کو جو ہے تو ترجیح نہیں دیں۔ اب غور کیجیے کہ فرعون جو کہ وقت کا بادشاہ ہے اور اتنی سخت ترین سزا وہ سنا بھی چکا ہے کہ تاریخ عالم کی ایسی سخت ترین سزا، ایسی سخت ترین دھمکی کہ جسے سن کر کلیجے پھٹ جائے، پت پانی ہو جائے، لوگوں کے سامنے موت کا منظر ہو، اس کو سننے کے بعد بھی وہ لوگ جو ہے تو کہہ رہے قالوا لن نؤثرک، ہم تجھ کو ہرگز پسند نہیں کرتے، اس کے باوجود کہ تو یہ سخت سزا سنا چکا ہے اور تو اس پہ عمل بھی کر گزرے گا، باوجود اس کے ہمیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، ہم اس پر بھی یہ کہتے کہ ہم تجھے پسند نہیں کرتے، ہم تجھے ترجیح نہیں دیتے، اس بات پر کہ جو بینات موسیٰ علیہ السلام لے کر گیا۔ وہ بینات کیا تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں نے 9 بینات دیکھی تھی، 9 آیتیں اور 9 نشانیاں اسی وقت ان لوگوں نے دیکھی، آسے کا سانپ بن جانا، پہاڑ، اس کا پہاڑ جیسا جسم ہو جانا، اور اس کی پھرتئی یعنی کہ پتلے صاف کی طرح دوڑنا، سب کچھ نگل جانا، فرعون اور اس کے پورے خیمے کو نگلنے کے لیے آگے بڑھنا، جس کو دیکھ کر فرعون کا چیخنا، گھبرانا اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارنا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو پکڑا تو وہ ویسے کی ویسے ہی جو ہے تو ان کے برابر کی لاٹھی بن جانا، اور سجدے میں ان لوگوں کو جنت میں اپنا مقام اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں دیکھنا، علم لدنی حاصل ہونا، اور جو ہے تو انہیں صبر اور شکر کی نعمت کا عطا ہو جانا، یہ چیزیں ان لوگوں نے دیکھی۔ تو اسی وقت انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی 9 آیتیں ہم دیکھ چکے، حالانکہ دیکھے تو کچھ ان میں سے ان لوگوں نے بھی تھے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جس پر اپنا کرم فرماتا ہے تو اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ وہی آیات کو فرعون بھی دیکھ رہا ہے اور فرعون کے دیگر لوگ بھی دیکھ رہے، لیکن ان کی قسمت میں ایمان نہ تھا تو وہ دیکھ کر بھی نہ سمجھ سکے، وہ اسے جادو ہی سمجھ بیٹھے، لیکن ان جادوگروں کی قسمت میں ایمان تھا تو اس کو دیکھ کر رب کی قدرت کی طرف ان کی توجہ چلی گئی، اور وہ جان گئے کہ یقیناً یہ رب کی قدرت اور موسیٰ کا معجزہ ہے، ان کو ہدایت نصیب ہو گئی اور وہ لوگ جو ہے تو ایمان لے آئے۔ کہنے لگے کہ فرعون اب جب کہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے، تو کہنے لگے کہ اب ہم ہرگز تجھ کو جو ہے تو خاطر میں نہیں لائیں گے، اور کہنے لگے والذی فطرنا، اب قسم ہے اللہ تعالیٰ۔ اب پہلے انہوں نے فرعون کی قسم کھائی تھی، جس وقت میدان میں آئے تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بعزت فرعون، ہمیں فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کی بزرگی کی قسم، جب کفر کی حالت میں تھے تو فرعون کی قسم کھائی تھی، اب ایمان لے آئے ہیں تو کہہ رہے والذی فطرنا، اب ہمیں اس اللہ کی قسم ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے ہم کو تم کو سب کو پیدا فرمایا، اس رب کی قسم کھاتے ہیں اب، لہٰذا انہوں نے اس کا کفارہ ادا کر دیا۔ وہ جو انہوں نے فرعون کی قسم کھائی تھی اس کا کفارہ اللہ کی قسم کھا کے ادا کر دیا، کہ ہم سے جو گناہ ہو گیا تھا کہ ہم نے اس جہالت کے وقت میں فرعون کی قسم کھائی تھی، اب ایمان کی حالت میں اللہ کی قسم کھا کر اس گناہ کا کفارہ ہم ادا کر دیں۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے مقابل کی نیکی کر دو تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے، جیسے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان نہیں لائے تھے
اس وقت انہوں نے عالم اسلام کی سب سے عظیم شخصیت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ وحشی رضی اللہ عنہ وہ ہے کہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو ایک جنگ میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ کو انہوں نے نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور اس وقت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اسلام کے لیے بہت زیادہ جو ہے تو معتبر اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، جس سے حضور علیہ السلام کو سخت صدمہ پہنچا، حضور کو سخت اس سے جو ہے تو تکلیف پہنچی۔ لہٰذا جب حضرت وحشی ایمان لائے تو اب انہیں فکر ہوئی کہ میرے اس عمل سے حضور کو تکلیف پہنچی ہے، اس کی تلافی تو میں کیسے کروں؟ تو ہمیشہ اس آنکھ میں رہتے تھے کہ کاش کوئی ایسا عمل کروں حضور جس سے حضور خوش ہو جائے، میں اس گناہ کا کفارہ ادا کر لوں۔ لہٰذا وہ موقع ان کی قسمت میں آ ہی گیا، اور جب حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے حیات میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور حضور نے اس کے خلاف لشکر روانہ فرمایا، تو اس کی سرکوبی کے لیے حضرت وحشی بھی جو ہے تو اس لشکر میں شامل، اور انہوں نے اسی نیزے سے جو ہے تو پھر اس مسلمہ قذاب کو واصل جہنم فرمایا، اسے قتل کیا اور کہا واللہ خدا کی قسم آج میں نے اس کا کفارہ ادا کر دیا، وہ گناہ جو مجھ سے پہلے ہو گیا، وہ جو میرے ہاتھوں حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، آج میں نے اس وقت میں نے جب کہ ایمان نہیں لایا تھا تو اسلام کی ایک عظیم شخصیت کو قتل کیا تھا، آج جب کہ میں ایمان لا چکا ہوں تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور اس وقت کے دجال کو قتل کر کے میں نے اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب گناہ ہو جائے تو اس کے مد مقابل کی نیکی کر لو تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا والذی فطرنا، اب ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں جس نے ہم کو پیدا فرمایا۔ کہنے لگے کہ فقد ما انت قادم، کہنے لگے فرعون اب تجھ کو جو کرنا ہے وہ کر گزر، اب کوئی ڈر نہیں، جو کرنا ہے جلدی کر گزر، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہاتھ کاٹتا ہاتھ کاٹ، پیر کاٹنے پیر کاٹ، سولی چڑھانا ہے سولی چڑھا دے، جو کرنا ہے وہ کر، اس لیے کہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اس لیے کہ تیرا جو سزا ہے جسے تو عذاب کہہ رہا ہے وہ تو صرف دنیا کی حد تک ہے، اس کے بعد تیرا کچھ نہیں چلنے والا، اس کے بعد تیرا کوئی قانون ہم پہ نافذ نہیں ہونے والا، یہ معاملہ صرف دنیا کی حد تک ہے، تو یہیں پر ہم پر ظلم و ستم ڈھا سکتا ہے، ہمارے ہاتھ پیر کاٹ سکتا ہے، ہمیں قتل کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی اللہ عطا فرمائے گا اس پر تیرا کوئی اختیار نہیں۔ اس لیے کہ اب تو ہم اس معبود حقیقی پر ایمان لا چکے ہیں جو کہ حقیقت میں رب العالمین ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، لہٰذا اب ہمیں ہرگز تیری بات کا کوئی ڈر نہیں ہے، لہٰذا ہم تو اب اللہ پر ایمان لائیں، اس لیے تیری جو سزا ہے وہ ہمارے مد مقابل بہت کم، اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ لہٰذا کہنے لگے کہ فرعون اب تیرے عذاب کا بالکل ہمیں کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ انا نطمع، اس لیے کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو چکے، ہم اطمینان حاصل ہو چکا ہے، اس لیے کہ اب سے پہلے جب ہم میدان مقابلے میں تھے تو ہم دو طرح سے ذہنی شکار تھے، ہمیں دونوں طرف سے ڈر لگا ہوا تھا، ایک طرف تو تیرا ڈر تھا کہ اگر ہار گئے تو نہ جانے تو کیا کرے گا، اور یہ تھا کہ اگر موسیٰ سے ہارے تو موسیٰ کیا کرے گا، تو ہمیں ڈر دونوں طرف سے تھا، اب تک تو اس سے بھی ڈر رہے تھے اور ادھر موسیٰ سے مقابلہ ہو رہا تھا، اس سے بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں موسیٰ کے مقابلے میں ہم ہار گئے تو ہمارا کیا ہونا، تو لہٰذا ڈر دونوں طرف سے تھا۔ لیکن اب جب ایمان لا چکے ہیں تو کہتے انا نطمع، اب ہم مطمئن ہے، اب کسی کا ڈر نہیں ہے، اب تو جو سزا بھی دے گا وہ تو صرف دنیا کی سزا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہمیں تو اللہ چاہے تو صبر یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمارا رب ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، ان کنا اول المؤمنین، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے، ہم سب سے پہلے موسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، ہم سب سے پہلے ہم اہل مشہد ہیں، اس لیے اب ہمیں تیرا کوئی ڈر نہیں۔ تو چونکہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھکے رب کو سجدہ کیا، تو لہٰذا یہ اول المؤمنین کہلاتا، اور جو اول المؤمنین ہے ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے،
جیسے کہ خود آپ سن رہے ہیں کہ ان جادوگروں کو پلک جھپکنے کی دیر میں زمین سے اٹھا کر عرش الہی تک پہنچا دیا۔ کہاں یہ کفر و شرک کی حمایت میں کھڑے تھے، اور اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رب کو سجدہ کرتے ہی انہیں جو ہے تو ایمان بھی مل گیا، صحابیت کا مرتبہ بھی مل گیا، علم لدنی بھی حاصل ہو گیا، ولایت بھی مل گئی، یہاں تک کہ شہادت کے مرتبے پر بھی فائز ہو، سب کچھ عطا ہو۔ تو ایک ہی سجدے میں اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ وہ ایک سجدہ جسے پورا سمجھتا ہے دیتا ہے انسان کو 1000 سجدوں سے نجات۔ وہ ایک ہی سجدہ ان کے نامہ اعمال میں تھا، کوئی نیکی انہوں نے نہیں کی، لیکن ایک نیکی بس، وہ میں انشاءاللہ اس کو میں آخر میں عرض کروں گا۔ تو لہٰذا چونکہ اب کہنے لگے کہ ہمیں تیرا کوئی ڈر نہیں، اب ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے گا، ہمیں معاف فرما دے گا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہماری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور وہ گناہ جس کے لیے تو نے ہمیں مجبور کیا، ایک گناہ تو نے ہم سے جبرن کروایا ہے، ہمیں مجبور کیا ہے، اقرا شرعی ہم پر تو نے لازم کیا ہے۔ اور وہ گناہ کون سا تھا؟ اس لیے کہ فرعون نے ان لوگوں کو مجبور کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں۔ اس لیے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ ان جادوگروں میں 3 یا 4 جادوگر کبھی تھے، باقی سب کے سب بنی اسرائیل، اور انہیں یہ خبر ہو چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو وہ اللہ کے نبی، جب وہ سوتے ہیں تو ان کا آسا ان کی حفاظت کرتا، اور سونے کے وقت کسی کا بھی جادو اس کی مدد نہیں کرتا، اس کا جادو ختم ہو جاتا۔ اس لیے اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی میں اللہ کے نبی ہے۔ ان لوگوں نے جب یہ بات اپنے استاد جادوگروں کو بتائی تو ان سب جادوگروں کا آپس میں مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ سب کے سب فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے فرعون، دیکھ ہمارا مقابلہ موسیٰ سے مت کر، اس لیے کہ اگر واقعی میں وہ اللہ کا نبی ہے تو ہماری شکست کی شکل میں تجھے بھی ذلت ہوگی، تیری بھی ہار ہوگی، تیری بھی ذلت ہوگی، اس لیے اس کام کو ٹال دے، اس کو کسی ہیلے بہانے سے معاملے کو ختم کروا دے۔ لیکن فرعون نے کو کہا کہ نہیں، تمہیں تو میدان میں آنا ہی ہوگا، تمہیں جنگ کرنی ہوگی، نہیں کریں گے تو پھر سوچ لو انجام کیا ہو۔ تو ان کو ڈرایا اور دھمکانے لگا۔ اب یہ سوچ رہے کہ یہاں مہمان ہے، پردیس سے آئے، دوسرے شہروں سے آئے ہیں، اس کے یہاں پر ہے، اس کی حکومت میں ہے، اس کے محل میں ہے، یہ جب چاہے مہمان خانے کو قتل خانہ بنا دے، اس کو کوئی دیر نہیں لگے گی کہ مہمان خانے کو قتل خانہ بنا۔ اس لیے مجبور ہو کر کے وہ لوگ جو ہے تو میدان میں اتر آئے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہمارا وہ گناہ جو تو نے ہم سے جبرن کروایا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے۔ لہٰذا کہنے لگے واللہ خیر و ابقا، اللہ سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور جب باقی اللہ ہے تو اس کا عذاب بھی باقی اور اس کا انعام بھی باقی، کیونکہ جو باقی ہوگا اس کی ہر چیز بھی باقی ہوگی۔ تو خدا کا جو انعام ہے جو ہمیں ملے گا اس کا انعام باقی، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جنت بھی باقی ہے اور جہنم اس کا عذاب ہے، اس لیے وہ بھی باقی ہے۔ تو اس لیے جو ہے تو جہنم بھی باقی اور جنت بھی باقی، تاکہ جنتی جنت میں ہمیشہ عیش کرے اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں عذاب میں مبتلا رہے۔ تو یہ انہوں نے کیوں کہا وابقا؟ اس لیے کہا کیونکہ فرعون نے اپنے عذاب کو ابقا کہا تھا۔ فرعون نے کہا تھا نا کہ اشد عذاب و ابقا، میرا عذاب سب سے زیادہ سخت ہے، میرا عذاب دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تیرا نہیں، واللہ خیر و ابقا، دیر تک اور ہمیشہ تک رہنے والا صرف اللہ ہے، اور اسی کا عذاب اور اسی کا انعام ہے جو ہمیشہ تک رہنے والا۔ تیری جو سزا ہے وہ صرف دنیا کی حد تک ہے، تو جو کر سکتا ہے اس دنیا میں کر سکتا ہے، اس کے باہر تیرا کچھ نہیں چلنے والا، تیرا کوئی زور جو ہے تو اس کے باہر نہیں چلنے والا۔ اب اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اور بات کہی، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُولَىٰ، کہنے لگے کہ جو اللہ کے یہاں مومن ہو کر کے آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ جو نیک عمل کرتا ہے، جو ایمان لاتا ہے، جو نبیوں ولیوں کے ہاتھوں پر ایمان قبول کرتے ہیں اور پھر نیک عمل بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔
اور پھر فصیح پر اچھا کیسے فرمایا کہ لہم فاولئک لہم درجات الاولی جنات عدن، جنت عدن میں ان کو لے جائے گا۔ جنہوں نے ایمان لایا، نیک عمل کیے، ان کو جنت عدن میں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی 8 قسمیں ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا جنت عدن ہے، کیونکہ یہ وہ جنت ہے کہ جہاں سے جنت کی تمام نعمتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، کوثر و سلسبیل کی نہر، شراب طہور کی نہر، سب جنت عدن سے نکل کر دیگر جنتوں تک پہنچتی ہے۔ اور جنت عدن یہ سب سے اوپر ہے اور باقی جنتیں اس کے نیچے ہے۔ تو جیسے ہم زمین والے آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی نیچے کے حصے میں رہنے والے جنت عدن میں رہنے والوں کو ستاروں کی طرح دیکھیں۔ فرماتے انہی میں سے صدیق اکبر بھی ہے، حضور فرماتے کہ صدیق اکبر انہی میں سے ہے کہ جو جنت عدن میں ہوں گے، جو ستاروں کی طرح چمکیں۔ تو لہٰذا یہ جنت عدن میں جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں، جہاں سے نہریں بہہ کر نکلتی ہے، دودھ کی، شہد کی اور کوثر و سلسبیل کی، شراب طہور کی، وہاں سے نہریں بہہ کر کے نکلتی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، تاکہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، پھر جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے جسے ایک مرتبہ اللہ نے جنت میں داخل کر دیا وہ کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکیٰ، اور یہ ان کی سب سے، یہ ان لوگوں کے لیے جزا ہے، انعام ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو مزکی کر لیا، جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے۔ تو چونکہ جنت عدن یہ سب سے بہترین جنت ہے اور یہ ان مزکیوں کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے نفس کو گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف کر لیا، چاہے وہ کفر و شرک کی ہو یا پھر گناہ صغائر و کبائر کی، ہر گندگی سے جس نے اپنے آپ کو پاک، جیسے قرآن نے صدیق اکبر کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سب سے بڑا اتقی ہے، سب سے بڑا متقی ہے جو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ اور یہی جو ہے تو حضرت صدیق اکبر حضور نے فرمایا کہ یہ جنت عدن میں ہوں، تو لہٰذا یہ جنت عدن ہے کہ جس کے اندر ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آخری چیز اور کہی کہ اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر کے آتے ہیں، جو اپنے رب کے یہاں مجرم بن کر کے آتے ہیں، جرم کی حالت میں، گناہ کی حالت میں، شرک کی حالت میں یا پھر گناہ صغائر و کبائر میں لتڑے ہوئے ہو کر کے آتے ہیں، انہ من یاتی ربہ مجرما، جو اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر کے آتے ہیں، فإن لہ جہنم، ان کے لیے جہنم، اللہ ان کو جہنم میں داخل فرمائے ان لوگوں کو، اور کیسے فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ولا یحیا، اور وہاں ان کو موت نہیں آئی، وہاں پر جو لا یموت، ان کو موت نہیں آئی، اور ولا یحیا، اور نہ ہی ان کو جو ہے تو نفع بخش زندگی وہاں سے، کیونکہ جہنمی جب جہنم میں ہوں گے تو ان کو موت کے لیے ترسیں گے، کاش موت آ جائے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یا انسان کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو بہت سے لوگ تکلیف کے ڈر سے خودکشی کر لیتے ہیں کہ ایک بار کے مر گئے اور بار بار کی تکلیف سے بچ گئے، لیکن جہنم کا جو عذاب ہے وہ انسان بار بار اس کو عذاب ہوتا رہے گا، تکلیف سے دو چار ہوتا رہے گا، وہ لاکھ مرنا بھی چاہے گا تو مر نہیں پائے گا، کیونکہ موت نہیں اور نفع بخش زندگی بھی نہیں ہے۔ جنت میں عیش نہیں، جہنم میں عیش نہیں، آرام نہیں، سکون نہیں ملے گا ایک لمحے کے لیے، جیسا گناہ ویسی سزا، فرشتے متعین رہیں گے، اللہ کے فرشتے تھکتے نہیں ہیں، انسان تھک جاتا ہے کام کرتے کرتے لیکن فرشتے تھکتے نہیں ہیں، وہ عذاب دیتے دیتے تھکیں گے نہیں، اللہ کا عذاب کم ہوگا نہیں بلکہ ہر لمحہ عذاب بڑھتا رہے گا۔ تو ان لوگوں کے لیے اذیت ناک سزا ہوگی جہنم میں کہ نہ تو موت آئے گی اور نہ ہی آرام کی زندگی۔ البتہ جو لوگ مومن بن کر کے آئیں گے، نیک اعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا جو ہے تو کرم فرمائے گا اور ان کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا اور ان کو جنت میں عیش و آرام بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تو عطا فرمائے گا۔ لہٰذا مفسرین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
جب یہ ساری باتیں بیان کی، بعض لوگ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا آخری کلام تھا، اس لیے کہ اس کے بعد فرعون نے ان کو قتل کروا دیا، ان کو شہید کروا دیا۔ حالانکہ البتہ تواریخ قرآن نے اس معاملے میں سکوت اختیار فرمایا۔ قرآن نے واضح لفظوں میں یہ نہیں بتایا کہ ان لوگوں کو شہید کیا گیا یا چھوڑ دیا گیا، البتہ تاریخی حوالے جو ملتے ہیں وہ یہی ہے کہ فرعون نے ان کو شہید کروا دیا، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو آخری دعا مانگی تھی اللہ کی بارگاہ میں وہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا من المسلمین، کہا تھا کہ اللہ ہم پر صبر انڈیل، یہ جو فرعون ہمیں سزا دے رہا ہے اس معاملے میں تو ہمیں صبر عطا فرما۔ صبر عطا فرمانا اور ہوتا ہے بلکہ انڈیل دینا اور ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسی برتن میں اگر کوئی چیز ہو تو اس کو اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں تو وہ ایک الگ ہے، لیکن پورا برتن انڈیل دینا یہ الگ چیز ہے۔ تو کہنے لگے الگ افرغ علینا، ہم پر جو ہے نا صبر کو جو ہے وہ انڈیل دے مکمل طور پر، توفنا من المسلمین، ہمیں مسلمان کر کے اٹھا، ہمیں مسلمانوں کے زمرے میں اٹھا۔ یہ جو چاہتا ہے فرعون کہ ہمیں ذلیل کر کے مارے، ہمیں جو ہے تو ذلت کی موت دے یا ہمیں تڑپا تڑپا کر مارے، اللہ ہم یہ چاہتے کہ تو ہمیں صبر عطا کر دے تاکہ ہماری زبان سے آہ تک نہ نکلے اور ہم خوشی سے تیری راہ میں اپنی جان دے دے، بس تو ہمیں مسلمانوں کے زمرے میں شامل فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرعون ان کو سزا دینے لگا تو کسی کا پہلا ہاتھ کٹتے ہی اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، کسی کا پیر کٹتے ہی اللہ نے روح قبض کر لی، کسی کو سولی چڑھتے ہی اللہ نے روح قبض کر لی۔ ان کو تکلیف بھی نہیں ہونی تھی۔ شہید کو تکلیف کتنی ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے چونٹی کاٹتی ہے یا جیسے تمہیں چٹکی بھرنے سے، چونٹی لینے سے تکلیف ہوتی ہے، بس شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے فوراً ان کی روح قبض فرما لی اور انہیں جو ہے تو فرعون کی اذیت ناک سزا سے اللہ نے بچایا، اللہ نے ان پر کرم فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس منظر کو دیکھے، ان کے سامنے معاملہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غمگین، موسیٰ علیہ السلام کو رنج ہوا کہ وہ لوگ جو اول المومنین ہیں، جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے ہیں، انہوں نے میری نبوت کا اقرار کیا ہے، لہٰذا انہیں اس طرح سے شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں سے پردے اٹھا دیے اور موسیٰ علیہ السلام نے جنت میں ان کے مقامات کو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قلب کو اطمینان ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا کرم فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا۔ روایت میں ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا زاد بھائی، ایک جنگ کے موقع پر سرکار نے ان کو روانہ فرمایا، لشکر کا سپہ سالار امیر بنا کر انہیں جو ہے تو روانہ کیا گیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اس غزوے میں جو ہے تو شرکت، حضور نے اس جنگ میں شرکت نہیں فرمائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرمائے، نبی کا علم غیب بھی دیکھی، بخاری شریف کی یہ روایت، سائے ستہ میں یہ روایت موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام اس جنگ میں تشریف نہیں لے بلکہ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کی سرکردگی میں آپ نے ایک لشکر روانہ فرمایا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے علم بردار بنایا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور انہیں سپہ سالار بنایا۔ جب جنگ شروع ہوئی اور حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان میں آئے، کافی دیر تک کے جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما ہے، جنگ کئی کوسوں دور پر ہو رہی ہے، دوسرے ملک میں ہو رہی ہے، سرکار مدینہ میں مسجد نبوی میں منبر رسول پر سرکار جلوہ فرما ہے، اور سرکار یہیں سے اس جنگ کے حالات کی خبر دے۔ جیسے آج ہم ٹی وی یا موبائل پر گھر بیٹھ کر کے دنیا کے کونے کونے کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، اللہ نبی کو وہ نور عطا فرماتا ہے کہ وہ جہاں چاہے وہیں سے ساری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سرکار وہیں پر بیٹھ کر وہ صحابہ جو جنگ میں نہیں گئے تھے ان کے سامنے حضور جنگ کے حالات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، فلاں کا شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت سیدنا جعفر کی باری آئی، حضرت جعفر میدان میں آئے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اب جعفر جو ہے تو میدان میں آئے ہیں، انہوں نے علم کو سنبھالا ہے، علم کو جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ دشمن سے جنگ بھی کر رہے ہیں، ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا، انہوں نے جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں لے لیا، ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، انہوں نے دونوں بازوؤں سے کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈے کو پکڑ لیا لیکن زمین پر گرنے نہیں دیا، لیکن ظالموں نے پھر بھی انہیں شہید کر دیا۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
وہ صحابہ جو موجود تھے وہ بھی رونے لگے. آقا علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد مسکرانے لگے. صحابہ نے کہا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر کی جب شہادت ہوئی ہے تو اللہ نے اسے جنت کے 2 پر عطا فرمائے جس سے پرواز کر کے وہ جنت میں چلے گئے. تب سے ان کا نام جعفر طیار ہوا کہ پرواز کرنے والے، اڑنے والے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں پر بھی اپنا کرم فرمایا. تو جو آ کر کے چھک جاتا ہے اللہ اس کے رسول کے حضور میں، اللہ ان پر کرم فرماتا ہے. جو اکڑ جاتا ہے وہ کھڑ جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فصیح فرماتے اسی کے ذکر میں کہ آپ کے حالات ان سے دیگر وہ نہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح اکڑ کر کے چلے کہ حضور کو آج قتل کر ہی دوں گا. ننگی تلوار ہاتھ میں لے لی تھی کہ آج کچھ بھی ہو جائے، آج حضور کا سر قلم کر کے ہی آؤں گا، ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر کے ہی آؤں گا. لیکن جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے تلوار بھیج دی اور خود حضور کے قدموں میں گر. تو اللہ نے کرم فرما دیا. اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ عمر فاروق کو ایمان کی دولت دی اور 40واں مسلمان عمر فاروق کو. اور 40 کے عدد میں اللہ نے وہ طاقت عطا فرما دی کہ 40 کے اللہ نے بڑی طاقت عطا فرما 40 کے عدد. تو حضرت عمر فاروق 40 مسلمان، صدیق اکبر پہلے مسلمان، اول المومنین میں ہے. یہ جو جادوگر تھے اول المومنین تھے، سب سے پہلے ایمان لائے تھے. اللہ نے کرم کیا اور ان جادوگروں کو ایمان بھی دیا، انہیں ولایت بھی دی، صحابیت بھی ملی، شہادت بھی ملی، علم لدنی بھی ملا. صدیق اکبر سب سے پہلے مسلمان ہے، اول المسلمین ہے، اول المومنین ہے، سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہے. لہٰذا حضور نے اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا کہ اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا قسم خدا کی میرے سینے میں جو کچھ میں نے ابوبکر کے سینے میں ڈال. اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ آقا علیہ السلام فرماتے افضل البشر بعد الانبیاء کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہے کہ جو سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان، یہ سب سے پہلے مسلمان ہے. یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے میں دیری مت کرو، نیک عمل کے لیے دیری مت کرو، اول بنو، سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر کے آؤ. جہاں بھی نیک کام کا ذکر ہو، نیک معاملے کا ذکر ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو، جان ہو، مال ہو، اولاد ہو، کچھ بھی ہو، تو اول المومنین بنو، اول المسلمین کی طرح اپنے قدم کو سب سے پہلے آگے بڑھاؤ. یہ انتظار مت کرو کہ فلاں آگے بڑھے گا جب میں جاؤں گا، فلاں جائے گا تب میں جاؤں گا. آج اگر چندوں کا اعلان ہوتا ہے تو لوگ انتظار کرتے ہیں پہلے فلاں کتنا دے گا، اس کا اعلان ہوا تب میں اعلان کروں گا، اس کا اعلان سن کے میں اعلان کروں گا. یاد رکھے جس نے پہل کی اس نے اخلاص کے ساتھ عمل کیا، کیونکہ پہلے دینے والا کسی کی جو ہے تو انتظار نہیں کرتا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ دے تو میں دوں، بلکہ جیسے اعلان ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس نے اللہ کے لیے دیا، اخلاص کے ساتھ دیا. جو دوسرا انتظار میں رہتا ہے نا کہ وہ فلاں کا اعلان کتنا ہوگا اس کے بعد میں اعلان اس سے زیادہ کروں گا تاکہ میرا نام، اس نے نام کے لیے کیا، خدا کے لیے نہ کیا. تو جس نے اخلاص کے ساتھ دیا، اول طور پر دیا، وہ جو ہے تو اگر کم بھی دیا تو اللہ اس کو سب سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. تو جو اول ہوتے ہیں، جو اول ہوتے ہیں، جو پہلے ہوتے ہیں، ان کو انعام بھی زیادہ ملتا ہے. اسی لیے کہا گیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز میں جو لوگ پہلی صف میں ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے. ثواب کی جو زیادتی ہے وہ اول نماز میں جو ہے تو شروع سب سے شروع ہوتی ہے، لیکن نماز جنازہ میں پیچھے سے شروع ہوتی ہے. یہ ایک اللہ کی قدرت ہے. بہرحال مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی. تو بہرحال یہ کہ سب سے پہلے ایمان حضرت صدیق رضی اللہ عنہ حضور پر لائے، عورتوں میں سیدہ خدیجہ کبریٰ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو کہ سب سے پہلے ایمان لائے تو حضور نے ان کو سب سے پہلے خلیفہ بھی بنا دیا. سب سے پہلے خلیفہ بھی وہی بنے، امیر المومنین اور جو تو خلیفۃ المسلمین بھی وہی کہلائے. تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا کیونکہ ابوبکر صدیق وہ ہے جنہوں نے ہر معاملے میں پہل کی اور حضور کے ساتھ یہ قدم قدم پر رہے ہیں، ہر وقت حضور کے ساتھ رہے ہیں. یہاں تک کہ جب ایمان نہیں لائے تھے تب بھی حضور کے ساتھ تھے، بچپن میں بھی حضور کے ساتھ، جوانی میں حضور کے ساتھ، اعلان نبوت سے پہلے حضور کے ساتھ، اعلان نبوت کے بعد حضور کے ساتھ، سفر میں حضور کے ساتھ، حضر میں حضور کے ساتھ، ہجرت میں حضور کے ساتھ، یہاں تک کہ حضور کے ساتھ ضعیفی میں، بزرگی میں بھی حضور کے
ساتھ، یہاں تک کہ قبر میں بھی حضور کے ساتھ، یہاں تک کہ میدان محشر میں بھی حضور کے ساتھ، پل صراط پر حضور کے ساتھ، میدان جو محشر میں جب کوثر کا جام حضور پلا رہے ہوں گے وہاں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے، مقام میزان پر بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضور کی کرسی لگے گی میدان محشر میں، اسی کے قریب میں ابوبکر صدیق کی کرسی لگائی جائے، تو ہر جگہ یہاں تک کہ جنت میں حضور کے ساتھ۔ تو یہ ہوتا ہے جو اول کوشش کرتے ہیں، جو پہل کرتے ہیں نیکی کے معاملے میں، اللہ انہیں بڑھ چڑھ کر کے انعام عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر اللہ نے کرم کیا۔ بہرحال تو اس واقعے سے ایک یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں کا ادب کتنا اہم ہے۔ جو اللہ والوں کا ادب کرتا ہے، ان جادوگروں نے کیا کیا؟ ایک ہی تو نیکی کی، ایک ہی نیکی کی، صرف موسیٰ علیہ السلام کا ادب انہوں نے کر لیا کہ پہلے آپ شروعات کریں بعد میں ہم کریں۔ بس یہ ایک ادب اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ وہ لوگ جو برسوں سے کفر اور شرک کی زندگی گزار رہے تھے، جن کی ساری زندگی جادو کے تماشے میں گزر رہی تھی، جن کو شریعت کی شین کی خبر نہ تھی، جن کو استنجے کا طریقہ معلوم نہ تھا، جن لوگوں کو دین کی شریعت کی معرفت الہی کی خبر نہ تھی، جنہیں نہ خدا کا علم تھا نہ رسول کی رسالت کا علم تھا، جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جو صرف کفر اور شرک میں اور گناہوں میں زندگی بسر کر رہے تھے، ایک ادب صرف نبی کا کیا تو اللہ نے اتنا کرم فرما دیا کہ اسی ایک سجدے میں ان کو سب کچھ عطا فرما دیا، کچھ ایک ہی سجدے میں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اولیاء اللہ والوں کی، انبیاء کی، اولیاء کی ایک لمحے کی صحبت 1000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ نبی کی صحبت یہ تو سب سے افضل ترین چیز ہے، بلکہ کائنات میں سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے عبادت تو وہ ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھیں، کیونکہ ساری عبادتیں اس کے بعد۔ ان جادوگروں نے کیا عمل کیا؟ کیا انہوں نے روزے رکھے؟ کہ ہماری طرح انہوں نے لمبی لمبی نمازیں پڑھی؟ کہ پیشانیاں کالی کی؟ کہ دین کی تبلیغیں کی؟ کہ پھرتے رہے بھٹکتے رہے؟ کچھ بھی نہ کیا، صرف نبی کا ادب کیا اور ایک سجدہ کیا، اسی سجدے میں اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے، سرکار کے ساتھ کچھ صحابہ بھی، ایک اعرابی جو گھوڑے پر سوار تھا، اونٹ پر سوار تھا یا کھچر پر سوار تھا، مختلف کی بات، وہ حضور کے سامنے سے گزرا اور رک کر کے کہنے لگا کہ اے محمد، اگر میں تم پر ایمان لاؤں تو بدلے میں کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں آخرت کا عیش ملے گا، جنت کا انعام ملے گا۔ کہنے لگا ایسی بات ہے تو پھر میں اسی وقت ایمان لاتا۔ اور وہ کھچر پر بیٹھا ہے، اپنی سواری پر سوار ہے، وہیں سے اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا تو دل میں خیال آیا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے چل کر اس کے قدموں کا بوسہ تو لے لوں، چل کر ان کی بارگاہ میں حاضری تو دے لوں کہ وہ کھڑے ہیں اور میں بیٹھا ہوں۔ فوراً جب سواری سے اسی عجلت میں جلدی کی اترنے کی کہ نبی کی بارگاہ میں پہنچوں، اسی جلدی بازی میں ان کا پیر رکاب میں الٹا جو ہے تو پھنسا اور وہ اونتے وہ گرے اور ان کی جو گردن کی ہڈی تھی وہ ٹوٹ گئی، وہیں پہ انتقال کر۔ بعض صحابہ نے جو ہے تو کہا کہ دیکھو اس بیوقوف کو اترنا نہیں آیا۔ سرکار نے انہیں جو ہے تو فرمایا کہ ہرگز ایسا نہ ہو، اس لیے کہ اس کا یہ ایک عمل اللہ کے یہاں سب کے عمل پر بھاری ہو گیا، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اس نے میرے ادب کے لیے جو جلد بازی کی ہے وہ میرے لیے آ رہا تھا، میری بارگاہ میں آ رہا تھا، میری طرف آ رہا تھا، لہٰذا اس کا رکاب میں پیر اٹکا وہ گر گیا ہے، اس کے نام اعمال میں کوئی سجدہ نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اس کا عمل، اس کا درجہ اللہ کے یہاں کئی زیادہ بڑھتا ہے۔ ایک صحابی ایمان لائے، جنگ میں شریک ہوئے، ابھی کچھ بھی نہیں کیا، نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کچھ کیا، بس ایمان قبول کیا، سیدھا جنگ میں چلے۔ اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ سرکار فرماتے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں 70,000 حوریں اپنے جھرمٹ میں لے کر دولہا بنا کر جنت کی سیر کرا رہے۔ بڑے بڑے عابدوں کو رشک آنے لگا، صحابہ اکرام کے دلوں میں شوق پیدا ہونے لگا کہ اس نے زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اس نے تو ہماری طرح نماز بھی نہیں پڑھی، ہم تو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اتنی ریاضتیں کرتے ہیں، اتنی سخت صحبتیں برداشت کرتے ہیں، ہم نے ہجرت کی، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا، لیکن پھر بھی دیکھو یہ ہم سب پر بازی مار۔ تو ایک سجدہ یا ایک انسان کی صرف ایسی عبادت جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہو، اللہ اسے کیسے قبول فرماتا ہے۔ تو ان جادوگروں نے صرف ایک عمل کیا کہ اللہ کے رسول کا ادب کیا، تو اللہ نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ نبی کی صحبت
جو نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اللہ اسی وقت اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے، اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ پھر اس کا درجہ وقت کے تمام ولی، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، عقبا، نجبا، اصفیاء، اتقیاء، حاجی، نمازی سب سے کئی زیادہ بڑھ کر کے مقام اور مرتبہ اس صحابی کا، کیونکہ اس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہے، تو سب سے بڑا مرتبہ صحابی کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ علم بھی ویسی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ درجوں کو علم کے سبب بھی بلند کرتا ہے۔ تو ایمان لاتے ہی اور نبی کی زیارت کرتے ہی ان صحابہ کے سینوں کو اللہ کشادہ کر دیتا ہے اور ان کی عقلوں کو تام فرما دیتا ہے، ان کے سینے علم سے بھر جاتے ہیں اور ان کی عقول میں اللہ تعالیٰ حکمت کے دریا جاری فرما دیتا ہے اور ان کی نگاہوں سے اللہ پردے اٹھا دیتا ہے۔ تو کشفنا غطاءک فبصروک اليوم حدید، کہ آج ہم نے تمہاری نگاہوں سے پردے اٹھا دیے ہیں۔ تو اللہ ان پر ایسا کرم فرماتا ہے، وہ جادوگر جب تک کہ کھڑے ہوئے تھے تو کچھ نظر نہیں آتا تھا، اپنی انا تھی، لیکن جب جھک گئے اور سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ نے نگاہوں کو روشن کر دیا، سجدے میں سب کچھ دیکھ لیا، جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی، جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ لیا، اور اتنا علم حاصل ہو گیا کہ وہ لوگ جن کی عمریں ابھی کفر اور شرک میں گزر رہی تھی، جنہیں شریعت کی خبر نہ تھی، وہ فرعون سے بے ٹوک بات کر رہے ہیں، فرعون سے کہہ رہے ہیں فرعون اب تیرا کوئی ڈر نہیں ہے، اب تیرا کوئی خوف نہیں ہے، اب ایمان لا چکے ہیں۔ اور اللہ نے اتنا علم بھی دے دیا کہ سن، کہ جب ہم ایمان لا چکے ہیں تو رب نے اتنا بھی کرم کر دیا کہ علم ایسا عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کہنے لگے فرعون جو رب کے یہاں مجرم بن کر کے آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیسی سزا دیتا ہے، جو مومن بن کر نیک اعمال کر کے آتا ہے اللہ اس پر کیسا کرم فرماتا ہے۔ یہ وسیع و بلیغ تقریر جو انہوں نے کی ہے یہ صرف انہی کا حصہ ہے، انہی کا خاصہ ہے کہ آپ سوچیں علماء کرام جو بیچارے کئی سالوں تک دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، روٹی سوٹی کھاتے ہیں، اپنی زندگیاں کیسے گزارتے ہیں، تب جا کر وہ علم انہیں حاصل ہوتا ہے۔ وہ اولیاء جو مجاہدات کرتے ہیں، جو تصوف کی راہیں طے کرتے ہیں اور بڑے بڑے اس راہ میں مرحلے آتے ہیں، اپنے نفس کو بار بار کچلنا ہوتا ہے، باوجود اس کے پھر جا کر انہیں وہ مقام اور مرتبے ملتے ہیں۔ لیکن نبی کی صحبت، نبی کا ادب انسان کو پل بھر میں سب کچھ عطا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اتنا کرم فرمایا کہ اس امت کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ جو ان کی بارگاہ میں آ جائے اور صدقے دل سے جھک جائے اللہ ان کو بھی بلند فرما دے۔ سیدنا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں چور آیا، چور تھا، دین کی کوئی خبر نہیں، شریعت کی خبر نہیں تھی، لیکن جب غوث پاک نے سینے سے لگایا اور علاقے کا قطب بنایا تو سب کچھ علم بھی عطا ہو گیا، علم لدنی بھی حاصل ہو گیا، ولایت بھی، قطبیت سب کچھ مل گیا۔ تو یہ اللہ والے جس کو چاہتے ہیں اللہ کے حکم اور اس کے اذن سے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان اللہ والوں کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب سب سے بڑی چیز ہے۔ جس نے ادب کیا اس نے سب کچھ پا لیا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جن وہابیوں دیوبندیوں نے، ان کے اکابرین نے اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کی، آج ان کا نام و نشان نہیں، آج کوئی پوچھ رہا نہیں۔ میں نے پہلے کہا شیطان وہ اکڑ گیا تو اکھڑ گیا، ہمیشہ کے لیے راندہ کر دیا گیا، فَإِنَّكَ رجیم کر دیا گیا، لیکن فرشتوں نے ادب کیا، سربلند ہو گئے، مقام اور مرتبے دے دیے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب بھائی سے حسد کیا تو پھر اللہ کی گرفت میں آ گئے، لیکن جیسے ہی معافی مانگی اور سجدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ملک کے بادشاہ تھے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے ان سب کو اپنا وزیر بنا دیا، ملک کے بڑے بڑے عہدے اور ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دی۔ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا، فرعون اکڑ گیا، دریا میں ڈبو دیا۔ تو یہ ایک سبق، ایک مثال ہے کہ جو اللہ والوں کے سامنے جھکتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، اللہ انہیں مقام اور مرتبے عطا کرتا ہے۔ جن گستاخوں نے اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کی، آج دیکھ لو ان کا نام لینے والا نہیں ہے، ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے مزاروں پر کوئی چادر چڑھانے والا نہیں ہے، ان کی مزاروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ لیکن جس نے اللہ و رسول کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی، جو کفر کے ساتھ، جو ان باطل کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑا ہو گیا، جس نے اپنا سب کچھ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اپنا قلم، اپنی زبان، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقار، سب کچھ نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی، 100 صدیاں بیت گئی، آج بھی احمد رضا کا عرس منایا جا رہا ہے،
آج بھی امام احمد رضا کے نام لینے والے موجود ہیں، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، لہٰذا اللہ نے وہ کرم فرمایا کہ آج بھی ان کے مزار پر لاکھوں کی بھیڑ لگتی ہے، کئی لوگ ان کے مزار پر حاضری عقیدت کے ساتھ دیتے ہیں، پھول چڑھتے ہیں، چادریں چڑھتی ہیں، اور ان کے نام پر لنگر لٹائے جاتے ہیں، شیرنیاں تقسیم ہوتی ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں پر ایسا کرم فرماتا ہے، جو اس کے بندوں کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کے ولیوں نبیوں کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ اس کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیتا ہے۔ لیکن جو اکڑ جاتا ہے اس کا نام مٹ جاتا ہے، وہابیوں کا کہیں نہ ملے گا، ان کا تھانوی دیکھ لو، کنگو ہی دیکھ لو، ایمبیڈ بھی دیکھ لو، نانک بھی دیکھ لو، ان کے مزاروں پر کوئی جانے والا نہیں، پھول چڑھانے والا نہیں، چادر چڑھانے والا نہیں، فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھ لو، امام اہل سنت کو دیکھ لو، اہل سنت کے جلیل القدر علماء کو دیکھ لو کہ ان سب کے مزاروں پر آج بھی لاکھوں کی بھیڑ لگتی۔ یہ کرم ہے، یہ فیض اسی کو کہتے ہیں، اسی کا نام برکت ہے، اسی کا نام فیض ہے، اسی کا نام جو ہے تو روحانیت ہے، یہ جو عطا ہوتی ہے خدا کی طرف سے۔ تو بہرحال اللہ والوں کا ادب کرو۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی جیلانی میاں کی ذات جو اس وقت ہمارے نزدیک ایک ولی کامل کی حیثیت رکھتی ہے، الحمدللہ، حضور قائد ملت ہے، حضور محدث کبیر ہے، اور دیگر اجلہ ہمارے علماء اکرام ہیں، جو ہے تو سادات اکرام ہیں، مشائخ نظام ہیں، لیکن ان کے حاسدین و گستاخین بھی پیدا ہو چکے۔ حال ہی میں یاولی میں سر کہلائے جانے والے جیلانی میاں کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ایسا سنا جاتا ہے۔ یہ حال ہے کہ اپنے بزرگوں کا ادب یہ خود نہیں کر رہے، کیا قوم ان کا ادب ہے؟ تم اپنے بڑوں کا ادب کرو گے تو چھوٹے تمہارا ادب ہے، تم گستاخیاں کرو گے تو پھر کہیں کے نہیں رہو گے، برباد ہو جاؤ۔ تو یاد رکھو، اللہ والوں کا ادب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی شروع تھا اور اس ضمن میں چند مسائل میں پچھلے جمعہ بھی عرض کیے تھے، آج بھی چند مسائل کو سن لیں۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا یا سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو دونوں ہی صورتوں میں ترک واجب، یعنی سجدہ سو واجب، اگر اپنی سجدہ سو کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگر سجدہ سو نہ کیا تو پھر اس نماز کو اثر نو دہرانا اس پر واجب رہے گا۔ الحمد، یعنی سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا واجب، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھے اس کے بعد کوئی سورت ملائے۔ اگر کسی نے غلطی سے پہلے کوئی سورت پڑھ لی اور بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی تو ترک واجب ہوا کہ میں سجدہ سو کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور ایک رکعت میں ایک ہی مرتبہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب۔ اگر کسی نے ایک ہی رکعت میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ لفظ کی صورت پڑھ دی تو ترک واجب ہوا، اس پر سجدہ سو واجب، اخیر میں اپنی نماز میں سجدہ سو کرے، اس کی نماز ہو جائے گی، نہ کیا تو نماز کو دہرانا واجب۔ لہٰذا مسائل کو ذہن میں رکھیں، دوران غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔